السلام علیکم۔ ہمارے ملک کی ایک عظیم دانشور خاتون محترمہ آسیہ عمران صاحبہ کے بھائی حرام مغز پر چوٹ لگنے سے پیرالائز ہو گئے اور ان کے خاندان کے کچھ افراد کو ان کے علاج کے لیے 6 ماہ تک لاہور میں رکنا پڑا۔ آسیہ بہن جب اپنے عزیزوں سے ملنے گئیں تو پریشان ہوئیں کہ اتنے کم سامان میں یہ لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمروں کا گھر، کچن میں لٹکے 3 تھیلوں میں دالیں، مسالہ جات، 1 تھیلے میں آٹا، درجن بھر کپ، پلیٹیں، چمچ، 3 پتیلے اور فریج۔ کمروں میں چارپائیاں بچھی تھیں جس کے ایک طرف چارپائی تھی۔ سٹور روم میں 2 بیگوں میں کپڑے اور 1 بیگ میں بچوں کا سامان اور صفائی کے سامان میں صرف صابن وغیرہ تھا۔ اس گھر کا کل سامان یہی کچھ تھا۔ مہمان بھی مستقل آ جا رہے تھے۔ آسیہ بہن نے اپنی امی اور بھابھی سے پوچھا کیسے گزارا کرتی ہیں، مشکل تو ہوتی ہوگی۔ تو ان کی امی کہنے لگیں نہیں، کوئی مشکل نہیں، سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آسیہ بہن لکھتی ہیں کہ میں واپسی پر راستے بھر ان کے جواب کا سوچتی رہی۔ سادہ سی زندگی واقعی کوئی جھنجھٹ ہی نہیں۔ صفائی، ترتیب منٹوں کا کام ہے۔ اس وقت جاپان میں منیملزم یعنی سادہ طرز زندگی کی شروع ہونے والی تحریک پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ اس تحریک کا تصور یہ ہے کہ کمرے میں کم سے کم فرنیچر، کم سے کم کپڑے، کم سے کم جوتے ہوں، آپ کم سے کم خرچ کرتے ہوں اور آپ صرف ان چیزوں کو گھر میں رکھیں جن کے بغیر گزارا نہیں۔ اس نظریے کی قائل بڑی بڑی امیر شخصیات ہیں کہ زیادہ چیزیں اکٹھی کر لینا پریشانی کو بڑھاتا ہے۔ جاپان کی آبادی زیادہ اور زمین نسبتاً بہت کم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں اپنی سبزیاں خود گملوں میں اگاتے ہیں، سادہ طرز زندگی اور کم پر کنات کرنے کے سفر پر ہیں۔ ایک پاکستانی صحافی نے برطانیہ میں ایک بڑھیا سے ملاقات کا تذکرہ کیا۔ وہ پارک میں چہل قدمی سے تھک کر ایک بینچ پر بیٹھے تھے کہ قریب بیٹھی بڑھیا نے سوال کیا پارک میں کیسے آئے ہو؟ صحافی کا جواب تھا گاڑی سے۔ بڑھیا نے ہمدردی کی نگاہ ڈالی جیسے افسوس کر رہی ہو۔ صحافی کے استفسار پر بولی تم گاڑی میں آ کر بہت سے احساسات سے محروم رہ گئے، کبھی پیدل آنا تمہیں راستوں میں زندگی نظر آئے گی۔ اس جملے میں کچھ ایسا تھا کہ ان کی صحافیانہ رگ بھڑک اٹھی۔ ان کے سوال پر بڑھیا بولی میں گھر سے پیدل نکلی، باہر صاف آسمان، پرندوں کی چہچہاہٹ روح کو اندر سے سرشار کر گئی، موسم میں بدلاؤ، ہلکی سی رم جم بھی دیکھی، بچوں کی کھلکھلاہٹ، بھاگتے دوڑتے لوگ، ہریالی، ارد گرد کے ماحول پر نظر نے سوچ اور فکر کو نئی اڑان دی۔ زمین سے آسمان تک قدرت کی ایک خاص پکار تھی جسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تجزیہ تھا یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ راستے میں کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی۔ تم گاڑی کی گڑگڑاہٹ کے سوائے اس سفر میں ہر احساس سے محروم رہ گئے۔ صحافی بولا یہ مشینیں انسان کی آسانی اور خدمت کے لیے ہی تو بنی ہیں۔ تو وہ خاتون فوراً بولی آسانی کہاں، انہی چیزوں نے تو زندگی دو بھر کر دی ہے۔ مشینی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ مشینیں، آسائشات تو فقط شکنجے ہیں جس نے انسان کو لا یعنی فکر اور پریشانیوں میں جکڑ ڈالا ہے، آزادی سلب کر لی ہے۔ مجھے دیکھو، میرے گھر میں کوئی مشین نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں، لیکن زندگی سے بھرپور، ہر لا یعنی بوجھ سے آزاد ہوں۔ کپڑے ہاتھوں سے دھوتی ہوں، گھر کے سب کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی ہوں، پیدل چلتی ہوں، چاقو چوبند ہوں، کسی طرح کے بل مجھے پریشان نہیں کرتے، بیمار نہیں پڑتی کہ زیادہ تر کچی سبزیاں، فروٹ کا استعمال کرتی ہوں۔ وہ صحافی انوکھی بڑھیا کے انوکھے فلسفے میں جیسے جکڑ سے گئے تھے۔ اس وقت ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، آسائشات کا حصول زندگی میں اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ زندگی کے بلند تر مقاصد کا کوئی گزر ہی نہیں۔ خود پر اٹھائے ہوئے بے مقصد بوجھ سے جھکے جا رہے ہیں اور خود پر اور کائنات پر غور و فکر کو پل بھر بھی میسر نہیں۔ ظاہر کو سنوارتے سنبھالتے عمر بیت جاتی ہے، اندرون خالی ہے۔ ایک کمزور اور اغیار کی غلامی کرنے والی قوم ہماری شناخت ہے۔ اوپر سے نیچے تک سب کچھ سمیٹ لینے کی دوڑ ہے۔ اسلام کا تصور زندگی صدیوں پہلے سے پیغام دیتا ہے کہ یہ وقت برانڈ اور دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کرنے، ان پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، کیا پہنیں، کیا کھائیں اڑائیں کہ بکھیڑوں میں پڑنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہماری فکری یکسوئی، سکون و اطمینان، چین سب ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ انہی سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلام ہمیں کم سے کم کا تصور دیتا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بھوک رکھ کر معدے کا ایک حصہ خالی رکھ کر کھانے کا حکم ہے۔
ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دنیا کو سفر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سفر میں آسائشات کے بجائے کم سے کم سامان رکھا جاتا ہے۔ روز قیامت کے حساب و کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کم مال والے کثیر مال والوں سے بہت پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ مال، اولاد اور سامان زندگی اور چمک دمک کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی زندگی کے بلند تر مقاصد بھی بتائے ہیں۔ سادگی اسلام کے شعائر میں سے ہے، زہد اس کی روح ہے اور سکینت قلب کا حصول اس کا نتیجہ ہے۔ زندگی ایک بار ملنے والی قیمتی ترین متاع ہے جس سے آخرت کمانا مقصد ہے، اور آخرت قربانی، صبر، انفاق، بے غرضی میں چھپی ہے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں چھپی ہے۔ اسلام قیمتی اشیاء کے استعمال سے منع نہیں کرتا، ایک متوازن اور متناسب نظام قائم کرتا ہے کہ ایک مسلمان دنیا کی چمک دمک کی دوڑ میں شامل ہونے کی بجائے جواب دہی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے، اپنے مادی وجود کو مرکز بنانے کی بجائے اپنی شخصیت، کردار اور روح کی ضروریات کی تکمیل پر خاص توجہ دیتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی اتنی نگہبانی کرنی ہے کہ اپنے اندر بھی فالتو، غیر ضروری، غلط خیالات اور رجحانات کو نہیں آنے دینا۔ اگر اسلام کا یہ تصور ہمارے معاشرے میں نفوذ کر جائے تو نہ صرف معاشرے کے 80% مسائل ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ اس وقت کے غالب سرمایہ دارانہ نظام کے پنجوں سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت شعور و آگہی کی ہے، سوچ و فکر کے زاویے بدلنے کی ہے۔ اقبال کی ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا میں شیطان کو اسلام سے خطرہ ہی اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ اسلام بارے کیا کہتا ہے؟ صرف 2 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اسلام بارے ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اس سے خطرہ اس لیے ہے کہ یہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یعنی اسلام دولت مندوں کو دولت اکٹھی کرنے کی نہیں بلکہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔